قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص ہے نا، اس کی تشریح میں اس بات کو لکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، آقا اپنی شایان شان کے مطابق تشریف فرما ہے، ہجوم عاشقاں ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں دیوانے پروانے۔ ایک بندہ آیا سرکار کے پاس، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، حضور میں غریب ہوں، بچے زیادہ ہیں، میں غریب ہوں، بچے زیادہ ہیں، رزق پورا نہیں ہوتا، محبوب کرم کریں، میری غربت مجھ سے دور کر دینا۔ یا رسول اللہ مجھ سے غربت دور کر دیں، میں پریشان ہوں۔ امام سخاوی نے اور جو درود پاک کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں نا، تقریباً تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو لکھا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آقا علیہ السلام آپ دعا کر سکتے تھے، تو محبوب جب ہاتھ اٹھاتے تو سارے معاملے حل ہو سکتے تھے فوراً۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ مصطفیٰ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے تھے، دعا قبول ہو سکتی تھی، لیکن محبوب نے جو اسے نسخہ عطا فرمایا نا، صرف اسے نہیں بتایا، اس دور سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جو محبوب کے غلام آئے سب عمل کرے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما دے گا۔ سن لے وہ عمل کون سا ہے۔ حضور میں پریشان ہوں، کرم کریں، بچے زیادہ ہیں، رزق تھوڑا ہے، غربت ہے، رزق پورا نہیں ہوتا ہے، آج مہنگائی کا دور ہے نا، آج بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں سنو، میرے نبی نے خوبصورت نصیحتیں عطا فرمائی۔ کیا؟ آقا نے فرمایا غلام جب تو باہر سے آتا ہے نا، گھر جب تو آتا ہے تو کرنا کیا ہے، دروازہ کھول کے دایاں قدم اندر رکھنا ہے، دایاں قدم اندر رکھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ کسی عامل پیر کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ نبیوں کے پیر جناب رسول اللہ کی ذات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آقا کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے جملے۔ آقا نے فرمایا گھر آنا ہے، کرنا کیا ہے، دایاں قدم اندر رکھنا ہے۔ آپ بھی پلے باندھیں اس بات کو، دایاں قدم رکھ کے گھر والوں کو کہنا ہے السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، انہیں برکت کی دعا دینی ہے، سلامتی کی دعا۔ حضور آگے پھر بیان فرمائے، میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا پھر کیا کرنا ہے، پھر اگر گھر والے نہ ہوں میری ذات کے اوپر درود پڑھنا ہے، گھر والے نہ ہوں تو میری ذات کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں رکنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کی کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا گھر لودرا میں ہے، رزاق ٹاؤن میں ہے، کوئی اس محلے میں رہتا ہے، کوئی بھاولپور میں رہتا ہے، کوئی ملتان میں، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی جگہ پہ، تو ہم گھر آئیں گھر والوں کو سلام کریں تو صاحب ظاہر ہے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو جواب دیتے ہیں نا، گھر والے اگر بیٹھے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا گھر والے نہ ہو پھر مجھے سلام کرنا، گھر والے بیٹھے ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں، کیا آقا بھی سلام کا جواب دیتے ہیں؟ تو اس پر حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ، کہا جب تم گھر آتے ہو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد ذات مصطفیٰ پر درود پڑھو، سلام بھیجو، پھر ٹینشن نہیں لینا کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، آقا کے پاس ہمارا جنابے والا سلام پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، آقا کے پاس ہمارا درود پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، آقا جواب عطا فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ جملہ سننا، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن مسلمان مصطفیٰ کی ذات پر اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد درود پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ، کامل مسلمان کے گھر میں ہر وقت محمد عربی کی روح موجود رہتی ہے۔ باواز بلند بولی سبحان اللہ پیار سے، لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ۔ اور دیکھئے ہم اگر یہاں سے درود پڑھیں، میرے نبی خود فرماتے ہیں، آقا کا فرمان ہے نا،
فرمایا جب کوئی بندہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، جب درود پڑھتا ہے نا، تو جو فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو میرے روزے کے ساتھ کھڑا ہے، درود کوئی پڑھے تو وہ درود پڑھنے والے کا نام بھی، اس کے باپ کا نام بھی میری خدمات میں عرض کرتے ہیں، حضور فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا۔ اب دیکھیے بات کو یوں سمجھے، میرا نام ہے نا محمد طاہر، میرے والد صاحب کا نام ہے ذوالفقار۔ اب اگر میں ذات مصطفیٰ پر درود پڑھوں تو فرشتہ عرض کرے گا سرکار کی خدمت میں، حضور محمد طاہر ذوالفقار کا بیٹا آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب یہ نعمان بیٹھا ہے، والد صاحب کا نام ہے فرقان، تو فرشتہ کہے گا یہ درود پڑھے گا، فرشتہ کہے گا نعمان میاں فرقان کا بیٹا آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب بات یوں سمجھیں، ہم درود پڑھیں، ہم درود پڑھیں تو ہمارا نام ہونا چاہیے نا، فرشتہ ہمارے باپ کا نام مصطفیٰ کے سامنے کیوں پیش کرتا ہے؟ اس کا جواب تمام محدثین یہی دیتے گئے، کہتے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے والا، اس کے باپ کا نام اس لیے بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ آقا کی ذات پر درود پڑھتا بھی وہی ہے جس کا باپ ہوتا ہے۔ بولیے پیار سبحان اللہ۔ حضور فلاں بن فلاں، اب آپ پڑھیں میں پڑھوں، ہماری حاضری بھی لگے، اور مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کے سامنے ہمارے باپ کی بھی حاضری لگے، بات کتنی خوش بختی کی ہے نا۔ اب دیکھیے میں پڑھوں، حضور درود مصطفیٰ کی ذات پہ وہ پڑھتا ہے جس کا باپ ہو، اگلی بات میں نہیں کرتا کیونکہ فتنے کا دور ہے نا، کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے آقا نے فرمایا صحابی جب تم گھر میں آؤ، داخل ہونے کے بعد رزق کی تنگی ہے نا، تھوڑا رزق ہے نا، بچے زیادہ ہے نا، غربت ہے نا جی حضور، فرمایا جب گھر آؤ دروازہ کھول کے دایاں قدم رکھو، قدم رکھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرو۔ حضور دوسری بات فرمایا گھر والے نہ ہو میری ذات کے اوپر درود پڑھو۔ آقا نے فرمایا تیسری بات عرض کی حضور فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص۔ حضور پھر فرمایا تو نے شکوہ کیا نا حضور غربت ہے، بچے زیادہ ہیں، رزق پورا نہیں ہوتا، میری غربت کو دور کرے۔ آقا نے فرمایا یہ 3 کام تو نے کرنے ہیں، گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام، پھر میری ذات کے اوپر سلام، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری ذات پر یقین رکھتے ہوئے صحابی یہ عمل کر، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیری غریبی کو دور فرما کر اللہ تمہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما دے گا۔